درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا اور آگے تشریف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات بر ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھیں برادران عزیز، قرآن حکیم کے تیسرے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت آپ کے سامنے گزشتہ 9 شبوں سے مسلسل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس آیت شریفہ میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے خالق کی محبت رکھتے ہو، اگر تم میری محبت رکھتے ہو تو پھر میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اور اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ نہ صرف یہ کہ محبت فرمائے گا بلکہ آثار محبت کے طور پر، نتیجہ محبت کے طور پر، ثمرہ محبت کے طور پر پروردگار عالم تمہاری مغفرت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کے آثار مٹا دے گا، اور وہ بہت ہی غفور اور رحیم ہے، وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں نے جو مطالب اب تک گزارش کیے ہیں وہ مطالب کسی تعلی کی بنا پہ نہیں گزارش کر رہا ہوں، ایک طالب علمانہ فکر ہے، اس کے تحت گزارش کر رہا ہوں کہ بعض ایسے مطالب ہیں جو غالباً آپ کے لیے نئے ہوں گے، تازہ ہوں گے۔ ہر وہ بات جو پہلی بار سامنے آئے اسے رد نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ غور و فکر کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر وہ چیز اصول دین سے ٹکراتی نہ ہو، اگر وہ چیز فروع دین سے ہم آہنگ ہو، اگر وہ چیز فکر اور فلسفے اور منطق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، فکر انسانی، منطق انسانی، عقل عمومی اگر اس چیز کی مخالفت نہ کرتی ہو، تائید کرتی ہو، قبول کرتی ہو، عقل اور ضمیر دونوں اگر تائید کرتے ہوں تو پھر اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس بات کو قبول نہ کرے تو پھر اس بات کو رد کر دینا چاہیے۔ عنوان گفتگو چونکہ آج
میں نے گزارش کی کل بیان مصائب ہی ہے، اس کے بعد یقیناً سلسلہ مجالس یہاں پر جاری رہے گا، سیوم کی مجلس ہوگی، دہم کی، اور اس کے بعد چہلم کی، اور اس کے بعد پورے سال بھر کے پروگرام اس انٹرنیشنل اسلامک لنک کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ اس میں شرکت فرماتے رہیں گے۔ لیکن وہ سلسلہ گفتگو جو خاص اس عنوان سے شروع ہوا تھا وہ آج اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے جو کچھ میں نے گزارش کیا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا فرد بھی ہو جو آج ہی شریک بزم ہو رہا ہو۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اس ملک میں، اور صرف اس ہی ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغام محبت ہے، ہمارے پاس دین محبت ہے، ہمارا مذہب محبت ہے، اور خاص طور سے اس میں جو مسیحیت کا پیغام ہے اس کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک آیت مجھے گزشتہ دنوں بائبل کے مطالعے کا موقع ملا، تفصیل سے میں نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی، ان آیتوں کو بھی تلاش کیا جس پر گمان ہوتا ہے کہ غالباً وہ اصلی کلمات ہیں جو اب بھی باقی رہ گئے ہیں، اور ان مقامات کو بھی دیکھا کہ جہاں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے کلمات نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندوں نے اس میں اپنی طرف سے شامل کر دیے ہیں۔ لیکن بہرحال اس بائبل کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس کو فخر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ پوری بائبل اپنی جگہ شروع ہی میں، بالکل شروع میں دوسرا صفحہ آپ پلٹیں تو ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس آیت کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا کی 110 یا 111 زبانوں میں اس آیت کا خصوصیت سے ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ اللہ کا پیغام محبت ساری انسانیت تک پہنچ جائے۔ اور اس آیت کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اے انسانوں، اللہ تمہیں اتنا چاہتا ہے کہ اس نے اپنا فرزند، اپنا سگا بیٹا تمہاری خاطر سولی پر چڑھا دیا، دار پر چڑھا دیا، ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو، تاکہ تم سے محبت کا حق ادا کر سکے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اور فرمایا آپ نے، یہ ہے آیت، آپ نے سن لی، میں نے کوئی تحریف اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہی ہے کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ ممبر سے میں صرف اپنی ہی بات کہتا ہوں، دوسرے کی بات بھی کہتا ہوں، دوسرے کی بات بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ حوزے کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں جسے درس خارج کہتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ مجتہد جو فتویٰ دینے والا ہے وہ اپنی ہی بات کہتا رہے، ایسا بالکل نہیں ہے، اس میں پوری آزادی ہوتی ہے۔ اور آداب درس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مخالف نظریات کو پیش کیا جائے، ایک مسئلہ پیش کیا جائے، یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، یہ کیپشن ہے، یہ ہیڈنگ ہے، یہ ہیڈ لائن ہے، یہ عنوان ہے، اس پر ہم سوچنے کے لیے شروع ہوئے، سوچنے کا سفر ہمارا شروع ہوا ہے، سفر فکری۔ اس میں مخالف رائیں کتنی ہیں وہ بیان کی جائے گی، موافق رائیں کتنی ہیں وہ بیان کی جائے گی، مخالفین کے دلائل کیا کیا ہیں، یہ نہیں کہ ان کے دلیل کو رد کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، بیان نہ کیا جائے یا بیان کرنے میں کوتاہی کی جائے، بلکہ مخالف کی دلیل پوری ہمدردی کے ساتھ، جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے، جو کچھ وہ کہہ سکتا ہے، اور جو کچھ ہم بھی اس کے سپورٹ میں سوچ سکتے ہیں، مخالف کے سپورٹ میں جو کچھ سوچ سکتے ہیں وہ سب بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سوچا جائے گا کہ کہیں اس میں اس کا نفس تو شامل نہیں ہے، ہمارا نفس تو شامل نہیں ہے، کسی اور کا نفس تو شامل نہیں ہے، منطق کے ترازو پر یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، اس کے مخالف کی رائے ہماری رائے درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے حوزے کا اپروچ، اسی طرح تربیت کی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ اس ٹریننگ سے، اس اسلوب بحث و درس سے، ریسرچ کے اس میتھڈ سے واقف نہیں ہیں، وہ جو کچھ بھی اپنی جگہ پر کہیں،
انہیں اختیار ہے، لیکن ناواقفیت کا دعویٰ الگ ہوتا ہے، واقف ہونے کے بعد حقیقت کا اعتراف ایک الگ شان ہے۔ بہرحال تو میں نے اسی کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کی کہ یہ ہے اس آیت کا مفہوم کہ اللہ، اے بنی آدم، اے انسانوں، اے افراد بشر، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اس نے اپنا سگا بیٹا ذبح کر دیا تاکہ تمہاری ہمدردی کرے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے۔ غور فرمائیے گا صرف اتنا کہ یہ آیت ہے بعینہ ہی، آپ جا کر مطالعہ فرما لیجئے۔ میں پھر عرض کروں، ہم کبھی منع نہیں کرتے کہ آپ توریت نہ پڑھیں، توریت پڑھیں، انجیل پڑھیں، زبور پڑھیں، جو کچھ بھی ہے لٹریچر سب پڑھیں، جو کچھ بھی لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے سب پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن کو بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد موازنہ کر لیں۔ آپ کی عقل اور آپ کا ضمیر جس بات کو کہے کہ یہ سچ ہے وہ سچ ہے، جو کہے کہ یہ سچ نہیں ہے وہ سچ نہیں ہے۔ میں آپ کے قلب اور ضمیر کو اس لیے معیار بنا رہا ہوں کہ یہ بھی میرا یقین ہے، انسان کا دل کبھی نہیں غلط رہنمائی کرتا، انسان کی عقل کبھی غلط رہنمائی نہیں کرتی۔ عالم دین، سائنٹسٹ، فلاسفر، پوئٹ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی کتاب آپ کو مس گائیڈ کر سکتی ہے اگر وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں اور اللہ کا بھیجا ہوا ہادی نہیں ہے، اس لیے کہ نفس سب کے پاس ہے، اور اگر نفسانیت نہ ہو تو کم سے کم بھول، سہو، نسیان سب سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز خود آپ کے اندر اللہ نے ودیعت کر رکھی ہے۔ یقیناً وہ شعر اپنی جگہ بہت اچھا شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ کو جو نفس دیا گیا، جو روح عطا کی گئی، جو عقل، جو قلب عطا کیا گیا ہے، قلب یہ کبھی غلط رہنمائی نہیں کرتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے دل کی بھی آواز کو نہ سنے۔ صرف اتنی سی بات ہے، اپنے دل کی آواز سن لیا کیجئے۔ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، ایک یہ پیغام ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہم نے اپنا بیٹا تمہارے اوپر قربان کر دیا گیا، اور دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے اس قرآن مجید کی آیت میں، اے حبیب آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، صرف پیروی کرنے کا انعام یہ ہوگا، صرف اس میرے پیغمبر کی پیروی کا انعام یہ ہوگا کہ میں تم سے اور محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور معاف کرنا تو الگ بات ہے، معاف کرنے کے علاوہ اتنی جزا دوں گا، اتنے انعامات دوں گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں میں عظمت کس پیغام کو حاصل ہے؟ عظمت کس پیغام کو حاصل ہے؟ اور اس عنوان کے تحت، اس آیت کے مفہوم کی روشنی میں نے جو کچھ گزارش کی وہ مطالب یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے اس پورے نظام ہستی اور نظام وجود اور نظام کائنات کو صرف اور صرف محبت الہیہ کی بنا پر خلق فرمایا۔ یہ ایک بحث ہے، تھیوری آف کریشن۔ دوسری بات کہ تخلیق کے بعد تشریع کی منزل ہے، بنا دیا لیکن اب اس بنی ہوئی چیز کے لیے قوانین۔ بہت بزرگ ذاکرین کو آپ سن چکے ہیں، بہت سے علماء کو سن چکے ہیں، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی فیکٹری، کوئی بھی شخص کوئی صنعت بناتا ہے تو اس کے استعمال کے لیے طریقہ کار معین کر دیتا ہے، کتابیں ساتھ میں ملتی ہیں۔ آج آپ جا کر کوئی ٹیلی ویژن لینے جائیے، کوئی ٹیلی فون لینے جائیے، چھوٹا سا موبائل، اس کے ساتھ بھی ایک بک مل جائے گی کہ اس کو کیسے یوز کریں گے آپ، استعمال کیسے کریں گے، وہ گائیڈ بک ہے آپ کے لیے۔ غور فرمایا آپ نے، پروردگار عالم نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اتنے بڑے آپ کو، آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ بہت بڑے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آپ کو خلق فرمایا اور اس کے بعد خود آپ کو ایک کتاب دی، اور اس کتاب میں یہ بتایا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے، اپنے کنبے کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے،
اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے، اپنی روح کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے، اپنے جسم کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے، اس پوری کائنات کے ساتھ کیسے معاملہ کرو گے، زمین پر چلو گے کیسے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ تک سلیقہ بتایا گیا کہ زمین پر کیسے قدم رکھو گے، یعنی جس چیز کو آپ بالکل بے جان سمجھتے ہیں اللہ کو اس کے جان کا بھی احساس ہے، اس کے احساس کا بھی احساس ہے۔ زمین پر قدم کیسے رکھو گے، سلیقہ بتایا، زمین پر قدم کیسے رکھو گے۔ قرآن مجید میں صاف صاف آیتیں ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے سے بڑے مسائل تک۔ فرض کیجئے میں تیزی کے ساتھ گزارش کروں گا انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ ان مطالب کو قبول فرما رہے ہیں، قبول فرمائیں گے اور یاد رکھیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، رشتہ داریوں کی باتیں ہیں، ہے نا، دوستی کی باتیں ہیں، اتنا سا مسئلہ کہ آپ کس سے کتنا بے تکلف ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ کہتے دیکھیے صاحب ہمارے آپ کے درمیان بے تکلفی ہے، اب تکلف کوئی نہیں رہ گیا، ہماری آپ کی دوستی ایسی ہے کہ اب تکلف کی باتیں نہ کیا کیجیے۔ تکلف اور بے تکلفی کے اصول قرآن مجید میں صاف صاف بیان کیے گئے۔ تکلف اور بے تکلفی کا سب سے ادنا معیار کیا ہے؟ تم کہاں بے تکلف بغیر مانگے کھا سکتے ہو، کہاں کھانا نہیں کھا سکتے، کس کے گھر میں جا کے تمہیں اختیار ہے کہ فریج کھولا نکالا کھانا شروع کر دیا، اور کہاں تمہیں اختیار نہیں ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے نا۔ قرآن مجید میں ان مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے، کن گھروں میں جا کر تم کھانا کھا سکتے ہو، کن گھروں میں جا کر تم کھانا بغیر پوچھے کھا سکتے ہو، کہاں تمہیں پوچھ کر کھانا چاہیے، کہاں تم کو قطعاً نہیں کھانا چاہیے۔ اشارہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہوم ورک آپ کو کرنا ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں بہت لمبی چوڑی گہری تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تفسیر تلاش کریں کہ اس لفظ کے معنی کیا، صاف صاف بیان کیا گیا ہے 6-7 آیتوں میں مسلسل کہ کہاں کھا سکتے ہو کہاں نہیں کھا سکتے ہو، خواتین کس سے پردہ کر سکتی ہیں کس سے پردہ نہیں کر سکتی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ ویسے تو یہ مسئلہ آپ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ ظاہر سی بات ہے کہ میں دقیانوسی شخص ہوں۔ جو لوگ ذرا سا مفکر ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، شعر کہنے لگتے ہیں، مقرر ہو جاتے ہیں، وہ معلوم ہے اپنے لیے تعلی میں کیا کہتے ہیں؟ تعلی یعنی کبھی کبھی خوش فہمی میں کہ میں کچھ ہوں، تو بڑے بڑے شعراء نے کہا ہے کہ میں اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ میرے غالب مشہور، میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں، میں اس گلشن کا بلبل ہوں یا کی بلبل ہوں کہ جو، یہ تو ادبی مسئلہ ہے کہ لفظ بلبل اردو میں مستعمل ہے تذکیر کے ساتھ یا تانیث کے ساتھ، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ اسے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے یا مذکر۔ شعراء عام طور پر مؤنث استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے مذکر استعمال کیا ہے، حالانکہ خود بلبل میں دونوں چیزیں ہیں، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، لیکن شعراء مؤنث ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ میں اندلیب گلشن نافریدہ ہوں، جو گلشن، جو گلستان، جو باغ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، میں اس کا بلبل ہوں۔ دوسرے صاحب غالب کے نقش قدم پر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بلاؤ اس کو زباں داں جو مظہری کا ہو، بلاؤ اس کو زباں داں جو مظہری کا ہو، مگر یہ شرط ہے 21ویں صدی کا ہو۔ پیدا ہو گئے تھے 20ویں صدی میں، یعنی احساس دلا رہے ہیں کہ میری بات تم سمجھ نہیں سکتے ہو، میری زبان تم سمجھ نہیں سکتے ہو، میرے فریزز، میرے ایکسپریشنز تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، اگلی نسل آئے گی تو سمجھے گی۔ میں اس کے بالکل برعکس کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں 1 صدی بعد پیدا ہو گیا ہوں، مجھے 19ویں یا 18ویں صدی میں پیدا ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ آج کی دنیا سے میرا مزاج بالکل ہم آہنگ نہیں ہے ہی نہیں، میں بالکل کوئی اس میں نہ انکسار کر رہا ہوں نہ خاکساری، خاک بسر انسان ہوں، خاکساری کیا کروں گا؟ اور میں تو ان قدروں کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اب جیسے ابھی بہرحال بہت سنبھالا کہ کچھ نہ کہوں، مگر بات آ ہی گئی پردے تک۔ 9 دن دیکھیے میں نے کچھ نہیں کہا، آج نکل گئی بات زبان سے، جو دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی۔ تو بہرحال 18ویں صدی اور 19ویں صدی کی کچھ اخلاقی قدریں تھیں
وہ اخلاقی قدریں بہت اہم تھیں، ان پر سوچتے رہیے گا. میں اس بحث کو نہیں چھیڑوں گا، صرف یہ گزارش کر رہا ہوں قرآن مجید میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا زندگی کا مسئلہ، یعنی کہاں بے تکلف ہو سکتے ہیں، کہاں پردہ کر سکتے ہیں، کہاں پردہ نہیں کر سکتے، کہاں کھانا کھا سکتے ہیں، کہاں کھانا نہیں کھا سکتے. آپ سمجھتے ہیں صرف نماز اور روزے کے احکام ہیں؟ ڈیلی لائف کے مینرز، کس سے کیسے سلام کریں، کس کے سلام کا کیسے جواب دیں، سلام کرنے والے کا آپ پر کیا اختیار ہے، سلام السلام علیکم کہنے والے کا آپ کے اوپر کتنا حق ہے. قرآن مجید نے کہا کہ جو شخص تم کو سلام کرے خبردار تم اس کے ایمان میں شک نہ کرنا. سڑک پہ چلے جا رہے ہیں اور کسی صاحب نے کہا السلام علیکم، اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کافر ہے کہ کون ہے. اگر میدان جنگ میں کوئی تم پر سلام کرے تو تم اس کے اسلام کے قائل ہو جاؤ. سمجھ قرآن مجید کا پیغام ہے. میں آیتوں کو پڑھوں گا تو میرا ایک مزاج ہے کہ ایک لفظ کے ادھیڑ ان میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہو جائے گا، اس لیے میں عمدن اصل الفاظ سے احتیاط کر رہا ہوں کہ ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ میں انسان دھوکہ دیتا ہے عام طور پر. وہاں پیغمبر سے کہا گیا اگر کوئی تم پر سلام کرے تو اسے مسلمان سمجھ لو. کیا محبت الہیہ ہے، کیا کہیے گا اسے؟ السلام علیکم کہہ دے اگر کوئی صاف و صریح حکم قرآن ہے. تو یہاں سے لے کر اور پھر ظاہر نبوت اور قرآن اور فرشتوں اور ملائکہ کا وجود اور پروردگار عالم کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، یہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں. اور یہ پورا قرآن جو ہے یہ صرف اور صرف تجلی محبت و رحمت الہیہ ہے اور کچھ نہیں ہے. محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام رحمت و تجلی محبت الہیہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مسلسل گزارش کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے آج صرف یہ کہ جو نظام شریعت بنایا آپ کے لیے وہ بھی بر بنائے محبت. اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں گے، پوری دنیا کو کیسے کنٹرول کریں گے، صرف اور صرف ایک قانون ہے عزیزو، اور وہ محبت کا قانون ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف محبت کے تقاضے ہیں. اب اگر کوئی ایک بھی شرعی مسئلہ ایسا ہو، شرعی مسئلہ، فرعی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کل کی تقریر یاد رکھیے گا. کل میں نے ایک بات کہی تھی، یا آپ کے پاس محبت کا مکمل تصور نہیں ہے یا عقل کا مکمل ادراک نہیں ہے. اگر محبت کا مکمل تصور ہو جائے، سچی محبت کا ادراک ہو جائے، تو آپ کسی ایک قانون شرعی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ خلاف انسانیت ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ ہیومن ویلیوز کے خلاف ہے، یہ مورل کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے. کوئی قانون ایسا نہیں ہے. صرف اپنے نفس کا جائزہ پہلے لیجئے. کسی صاحب نے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ سوال اور جواب ہے، تیزی کے ساتھ عرض کر کے آگے بڑھوں گا، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، آپ انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے. باقاعدہ فیکس کر کے بہت دور سے ڈسٹینس سے انہوں نے پوچھا. پہلے 4-5 مرتبہ فون کیا، کہا میں خط بھیج رہا ہوں، بہت اہم ہے، بہت الجھا ہوا سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے، اور آپ غور کر کے مجھے صحیح رہنمائی کیجیے گا. میں کیا خود محتاج رہنمائی ہوں، کسی کی کیا رہنمائی کروں. بہرحال میں نے کہا اچھی بات ہے، فیکس کر دیجئے. اس میں 3 سوالات تھے، 3 میں ایک یہ سوال تھا کہ کیا معصومین کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ چہاردہ معصومین علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ تھا سوال. عزیزو، اس سوال کا فلسفیکل اور اسکولسٹک جو جواب ہے، علم کلام کی روشنی میں جو جواب ہے، مناظرے کے فن میں جو جواب ہے، وہ بہت تفصیلی ہے، اس لیے کہ وہ اصطلاحوں میں، ٹرمینالوجیز میں الجھا ہوا ہے. میں نے صرف 2 سطریں لکھی. میں نے کہا عزیز، جو علوم محمد اور آل محمد نے دیے ہیں ان علوم کی روشنی میں اپنی معلومات کا جائزہ لیجئے، اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں ان کے علم کا جائزہ نہ لیجئے. اپنی فکر پہلے کیجئے.
آپ کے پاس کتنا علم ہے، میرے پاس کتنا علم ہے، اپنی معلومات کو ٹٹولیے. ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس تھوڑے سے معلومات ہیں، فرق ہے دونوں میں. علم ہے ہی نہیں، تھوڑے سے معلومات ہیں. اور فرمایا آپ نے اپنے معلومات کی روشنی میں ان کے علم کا جائزہ لیں گے. ارے ان کے علم کی روشنی میں اپنے معلومات کو درست کرنے کی کوشش کیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بات سے بات نکل آتی ہے. یوں ہی درمیان میں عرض کیا کہ جو نظام شریعت آپ کو ان معصومین سے ملا، یہ نظام شریعت بھی صرف محبت کی بنا پر ہے. محبت کا مکمل ادراک اگر ہو جائے گا تو کہیں پر کوئی قانون آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ قانون جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. مثلا اب دیکھیے آج اس موضوع پر آخری گفتگو ہے، اس لیے تھوڑی سی بوجھل ہوگی، مشکل ہوگی. منطق فلسفے کی اصطلاحیں جو کچھ مجھے آتی ہوں گی کچھ آپ کے سامنے انڈیلنے کی کوشش کروں گا نا. ایسے تو نہیں چلا جاؤں گا. ابھی 2-4 بار میں نے کہا کہ میں جاہل ہوں، تو اب جاہل جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے موٹی موٹی لفظیں استعمال کرتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے. ایک بار کہہ دے گا میں جاہل ہوں، دوبارہ فوراً سوچے گا کہیں واقعی یہ مجھے جاہل نہ سمجھنے لگے. اس لیے فوراً جو کچھ اس کے پاس ہے وہ انڈیلنے کی کوشش کرے گا. عام طور پہ ہوتا ہے. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، ایک سوال کیجئے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں اچھا دیکھیے اس کا یہ جواب ہوگا. جب سوال کر لیا آپ نے تو پھر انتظار کیجئے جواب کا. خود ہی کیوں کہہ رہے ہیں یہ جواب ہوگا؟ اس کی معنی ہے کہ وہ اضطراب جہل شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی مجھے جاہل سمجھ لیں. عام طور پہ جاہلوں میں یہی ہوتا ہے. پیغمبر کے دور میں بھی ہوا. آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے آیت سنائی، صحابہ کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے قداور صحابہ. بیٹھ کے بھی پوچھتے تو سر بلند رہتے. وہ کھڑے ہو کے پوچھا اور کہا یا رسول اللہ پوری آیت سمجھ میں آ گئی، یہ ٹکڑا نہیں سمجھ میں آیا. دیکھا نا اس میں بھی پہلے کہا پوری آیت سمجھ میں آ گئی، پھر کہا یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آیا. وہی بات جو جہل کا اضطراب ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. جہل میں اطمینان نہیں ہوتا، علم میں اطمینان ہوتا ہے. جہل کی صفت اطمینان نہیں ہے، علم کی صفت اطمینان ہے. کبھی کوئی جاہل مطمئن نہیں نظر آئے گا، کوئی عالم مضطرب نہیں نظر آئے گا، مضطرب نہیں نظر آئے گا. اور جو اضطراب ہے وہ لفظوں میں آ جاتا ہے. تو جناب والا کا یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور جب کہہ دیا سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تو سوال ہی تھا پوری آیت سمجھ میں آ گئی مگر یہ. اچھا چلیے اسے مان لیتے ہیں کہ کمپوزیشن ایسا ہی ہو سکتا تھا سینٹینس کا، کوئی دوسرا فارم نہیں ہو سکتا تھا سینٹینس کا. لیکن پھر کہا کہ اچھا رسول اللہ وہ فقرہ معلوم ہے کیا ہے؟ اب مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں، آج پڑھ لینے دیجئے. فضائل بھی انشاءاللہ کچھ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہ آیت سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت تھی. انا نحن نحیی الموتى. آخری فقرہ کیا ہے اس کا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. امام بہت عام لفظ ہے عربی زبان کا، اور مبین بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈکشنری میں ڈھونڈ کر نکالنا پڑے. بیان سے مبین ہے. امام عربی زبان میں امام و مبین دونوں بہت ہی کامنلی یوزڈ ورڈز ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا پوری آیت سمجھ میں آ گئی. حالانکہ اٹکنا چاہیے تھا شروع میں کہ اللہ کی طرف سے ہے نا یہ پیغام. تو انا نحنو 2 بار کیوں آیا؟ کوئی بھی ذہین شخص یہاں سوال کر سکتا ہے انا نحنو ہم ہیں، ہم یہ 2 بار کیوں کہا گیا؟ انا ہم، نحنو ہم. نحنو نحیی الموتى ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انا نحیی الموتى ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انا نحنو ہم ہیں ہم. یہاں نہیں پوچھا جو واقعی مشکل تھی. پوچھا کہ یہ آخری فقرہ سمجھ میں نہیں آیا امام مبین. اب میں کیا کہوں، نہ کل امام مبین سمجھ میں آیا تھا، نہ آج تک امام مبین سمجھ میں آیا ہے نا. بہرحال اب روایت جو ہے آگے
وہ کہتی ہے کہ یہ پوچھنے والے نے پوچھا اور اس کے بعد فوراً کہا کہ یا رسول اللہ اس سے توریت مراد ہے. آپ دیکھیں نا وہی پوچھا، اب صبر کرو، کسی اور سے تو نہیں پوچھا ہے، رسول سے پوچھا ہے. پوچھ کے فوراً کہا اس سے توریت مراد ہوگی. ایمان لا چکے مصطفیٰ پر اور قرآن پر، اور اب بھی یادیں توریت میں ہیں. دیکھیے وفاداری کس کی کس کے ساتھ ہے. کہا توریت مراد ہوگی، پیغمبر نے کہا نہیں. کہا پھر انجیل مراد ہوگی. جیسے پیغمبر کہہ دیں انجیل تو پھر کہہ سکیں گے کہ پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر کہہ دیں ہاں توریت تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ کی کیا ضرورت حضور، توریت تو ہے ہمارے پاس، یہودی راہبوں سے لے لیں گے. کہا توریت مراد ہوگی، کہا حضور نے نہیں. کہا انجیل مراد ہوگی، کہا نہیں. زبور مراد ہے، کہا نہیں. آپ خاموش ہوئے، کہا پھر قرآن ہی مراد ہوگا. پیغمبر خاموش رہے. یہ میں نے صرف زبان پہ آ گئی تھی روایت، اس لیے کہ میں نے کہا جاہل میں اضطراب ہوتا ہے. اور پیغمبر نے جب قرآن کا نام لیا انہوں نے تو نہ ہاں کہا نہ نہیں، اور کہا دیکھو مسجد کے دروازے کی طرف کوئی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابو طالب کا فرزند چلا آ رہا ہے. کہا وہ ہے امام مبین. آج تک میں ممبر سے حوالہ دے رہا ہوں، سورہ مبارک یاسین مکی سورہ ہے، مگر یہ آیت مکی نہیں مدنی ہے. مفسرین نے خود لکھا کہ یہ ایک آیت ایسی ہے جو مکے میں نہیں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی. قرآن بہرحال یہ درمیان میں آ گئی تھی بات کہ جناب والا جاہل میں اضطراب ہوتا ہے. اپنے اضطراب کو دور کیجئے، قلب میں اطمینان پیدا کیجئے. کم سے کم یہ اطمینان کہ پروردگار عالم نے آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، محمد اور آل محمد جیسے ہادی اور رہبر عطا کیے ہیں. شکر کیجئے. روز کہتا ہوں سجدہ شکر کیجئے، نماز پڑھ کے سجدہ شکر کیجئے، راتوں میں اٹھ کے سجدہ شکر کیجئے، مجلس سے جا کے سجدہ شکر کیجئے. اور ہمیں کہ کس مکتب اور مدرسے سے آپ وابستہ ہیں کہ جہاں صرف محبت کا درس دیا جاتا ہے. کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے کہ جو محبت سے ٹکراتا ہو. اب میں نے پہلے دن عرض کیا مذہبی دائرے میں رہ کر کہ مذہب میں دو تصورات، دو حصے مذہب کے کر لیتے ہیں فوراً، اصول دین، فروع دین. اصول دین میں عام طور پر فقہ جعفری کے ماننے والے کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، دوسرے کہتے ہیں اصول دین 3 ہیں. میں نے عرض کیا نہ 3 ہے نہ 5، 3 5 میں نہ پڑھیے. اصول دین ایک ہے، اصل الاصول ہے توحید. یہ اس ممبر سے پیغام دیا جا رہا ہے اور پہلی بار نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، ہر ممبر حسینی پر آنے والا توحید ہی کا بیان کرتا ہے. لفظ توحید زبان پہ جاری کرے یا نہ کرے، لفظ توحید زبان پہ جاری کرے یا نہ کرے، اس ممبر پر کلمہ باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا، نمو پا ہی نہیں سکتا. تو یہ نہ سمجھیے کہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں اور اس کی تعداد سے چاہتا ہوں. اصل اصول ہے توحید. اگر توحید سمجھ میں آ گئی، عادل، نبوت، امامت، قیامت سب سمجھ میں آ جائے گا. فروع دین میں نے عرض کیا، فروع دین میں اصل الاصول ہے نماز. اگر نماز سمجھ میں آ گئی سب سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد عرض کروں کہ فروع دین یا نظام شریعت جسے کہتے ہیں، اسے 2 حصوں میں بانٹا ہے علماء نے موٹے موٹے طور پر. ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات. عبادات میں صرف وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بندے سے اور خدا سے ہے، نماز، روزہ، حج، اعتکاف، عمرہ، زیارات، اور مالی عبادتوں میں خمس اور زکات، فطرہ اور صدقات. ٹھیک ہے، کفارات، یہ ہے عبادات کا حصہ. اس کے بعد تجارت، بیع، زراعت، مضاربہ، جتنی چیزیں ہیں معاملات میں، نکاح، طلاق، یہ سب معاملات میں ہیں. باقی احکام ہیں. معاملات میں اور احکام میں اصل الاصول کیا ہے؟ توحید. اصول دین کے بعد میں اصل الاصول. فروع دین میں نماز، اصل الاصول. معاملات میں شرعی نقطہ نظر سے، الہی نقطہ نظر سے معلوم ہے کیا چیز ہے؟
مجھے شریعت کے بارے میں پورے تفصیلات نہیں عرض کرنے ہیں، صرف 2-3 منٹ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک بات کہی تھی تاکہ سال بھر تک اگر آپ ان 10 مجلسوں پر غور کرتے رہیں تو آپ کو ایک پورا نظام فکر ڈیولپ کرنے کا موقع مل جائے۔ فرائض یعنی میراث کے احکام، معاملات میں میراث کے احکام کی کتنی اہمیت ہے معلوم ہے؟ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب اور بلندر صلوات پڑھیں۔ میراث کے احکام پہ پیغمبر نے بہت زور دیا اور فرمایا کہ نصف فقہ میراث ہے۔ علم فقہ جو لوگ پڑھتے ہیں، فقہ کے اسٹوڈنٹس، وہ جانتے ہیں کہ فقہ میں کم سے کم 52 بکس ہیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ، ہر چیپٹر کے لیے لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے 52 بکس ہیں کم سے کم، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نصف فقہ صرف علم فرائض ہے۔ دوسرے جگہ فرمایا کہ جان فقہ، جان سخن فقہ میں علم فرائض ہے۔ علم فرائض یعنی میراث کا حکم۔ اور اب آئیے قرآن مجید میں، قرآن مجید میں نماز جیسی عبادت بھی کسی ایک مقام پر تفصیل سے نہیں بیان کی گئی۔ اب یہاں ٹھہر کر اور میرا ایک پچھلی تقریر کا جملہ یاد کیجئے، میں نے کہا تھا قرآن ایسی صنعت میں اترا ہے کہ محمد اور آل محمد سے بے نیاز ہو نہیں سکتے آپ۔ اتارا ہی ایسی حکمت سے ہے اللہ نے۔ جو صاحب بھی دعویٰ کریں کہ قرآن میرے لیے کافی ہے، وہ کہوں گا کہ آپ سیرت پیغمبر کو ریفر کیے بغیر 2 رکعت نماز تو دکھا دیجئے قرآن میں۔ 2 رکعت نہیں، 1 رکعت دکھا دیجئے۔ یہ بتا دیجئے نماز کے واجب اجزاء کتنے ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ توضیح المسائل میں تو لکھا ہوا ہے کہ نماز کے واجبات 11 ہیں، مقدمات 6 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جو مجتہد جیسی فقہ جیسا اس کا اجتہاد ہو۔ تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرأت، رکوع، سجود، ذکر رکوع و سجود، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، سب ہے نا؟ جوانوں کو رٹا ہوا ماشاءاللہ ہے۔ اب میں عرض کروں قرآن مجید میں کہیں ہے ذکر رکوع جو ہم کرتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، قرآن میں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے۔ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، قرآن میں ہے مگر آپ نہیں بتا سکتے کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ آیا تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا، یہ آیت پڑھی پیغمبر نے اور پھر فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس آیت کو اپنے سجدے میں قرار دو۔ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں آپ، فسبح باسم ربک العظیم 2 مرتبہ ہے سورے میں۔ جب یہ سورہ نازل ہوا اور فسبح باسم ربک العظیم کی آیت پڑھی پیغمبر نے کہا اجعلوها فی رکوعکم، اسے اپنے رکوع میں رکھو۔ اور فرمایا آپ نے رکوع بھی ہے اور ذکر رکوع بھی، سجدہ بھی ہے، ذکر سجدہ بھی، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، ارکان کی بھی تفصیل ہے، سب کچھ ہے، قنوت بھی ہے، تعقیب نماز کا بھی ذکر ہے، مقدمات نماز کا بھی ذکر ہے، مگر کوئی مصطفیٰ کو نظر انداز کر کے دکھا تو دے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید پروردگار نے اتارا ہی اس اسٹائل میں ہے کہ میرے محبوب سے بے نیاز نہ ہو سکو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل قرآن اتار رہا ہوں تاکہ مصطفیٰ کے در پہ جاؤ۔
خلاصہ یہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ قرآن اتارا ہی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کے در کو پہچان لو، اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حضور امین تھے یا نہیں؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن خاکم بدہن، قرآن نازل ہونے سے پہلے امین تھے، بعد میں امین نہیں رہے۔ نہیں، استغفر اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو سوال کر رہا ہوں، اور میں نے کہا کوئی بھی سوال ذہن میں آئے کیجیے۔ اللہ سوالوں سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ غلط جواب دینے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن غلط جواب دینے والے سے فوراً ناراض ہوتا ہے۔ اپنے حبیب سے بھی کہا، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے وہ اپنی برتھ یا اپنی سیٹ، اپنا روم جہنم میں ریزرو کرا لے۔ بڑے سلیقے سے کہا گیا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ درست کر لے جو بغیر علم کے فتویٰ دے، جو حلال و حرام کہتا رہے یہ حلال ہے یہ حرام بغیر علم کے۔ بہرحال سوال آپ کر سکتے ہیں، میں بھی سوال کر رہا ہوں، کیا قرآن نازل ہونے سے پہلے امین تھے، بعد میں امین نہیں رہے؟ اسی آیت میں جو قل ہے وہ ایک دلیل ہے امانت پیغمبر پر۔ قل، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، قل کے معنی ہے کہہ دو، اس میں کوئی دوسرے کے لیے پیغام تو نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ذات مصطفیٰ پہ ختم ہو گیا، دوسرے سے جو کہنا ہے اس کے آگے ہے نا، اس کے آگے۔ تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ جا کے کہہ دیجئے، وہ مشہور مثال یاد آ گئی مجھے، ایک صاحب تھے بہت مقدس مآب، اور تقدس قائم رکھنے کے لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملو جلو نہیں، ورنہ تقدس کا آب و تاب جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آب و تاب، ہیبت، ذرا ڈسٹنس باقی رکھو، جب آؤ تو پورے طور پر امامہ ابا قبا پہن کے سامنے آؤ، اس کا ایک حروب ہے، دھابہ الگ ہی ہوتا ہے، اگر امامہ سر پہ نہیں ہے تو پتہ نہیں کون صاحب ہے۔ تو بہرحال وہ تقدس مآب کے دروازے پہ ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے سے کہا جا کے کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے۔ وہ بچہ معصوم، لیکن معصوم جو ہے کوئی لفظ بھی چھوڑتا نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، معصوم پیغام میں کوئی لفظ نہیں چھوڑتا۔ اس معصوم بچہ باہر گیا، کہا پاپا کہہ رہے ہیں جا کے کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے نا۔ آپ ایسا نہ کیجئے گا کبھی، یہ تقدس مآبوں کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ بہرحال تو اب اگر وہ بچہ یہ نہ کہتا، صرف اتنی بات کہتا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تو پیغام پورا ہو گیا تھا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پیغمبر یہ کہتے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اور فرمایا آپ نے، لیکن جب چونکہ الفاظ جتنے آئے تھے امین تھے نا، تو جتنے الفاظ، جتنے حروف، جتنے حرکات آئے تھے وہ سب سنانا ضروری تھا۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو، یہ بھی سنا دیا اور قرآن میں درج ہو گیا۔ جو پیغمبر لفظ قل دو حرفی کلمہ ترک نہ کرے، وہ پیغمبر جو امین ہے، اس پیغمبر کو نماز کے بعد میں کہنا چاہیے تھا اگر قرآن کافی ہے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں ایمان لے آئے اور میں نے قرآن تم تک پہنچا دیا، اب جا کر قرآن میں جیسے لکھی ہوئی ہے نماز ویسے پڑھو۔ کیا کوئی آتا حضور نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں دیکھو کیسے ہے، کہیں نہیں فرمایا قرآن میں دیکھو کیسے ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور فرمایا آپ نے، بہرحال درمیان میں یہ بات ہے کہ عبادات میں اصل الاصول نماز، لیکن یہ نماز قرآن میں تفصیل سے نہیں مذکور، لیکن معاملات میں جیسے میں نے کہا کہ بے تکلفی اور تکلف کی باتیں تفصیل سے بتائی گئیں، ایسے ہی
میراث کے احکام جتنی تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں دوسرا کوئی حکم بیان نہیں ہوا. یہ یاد رکھیے. جزئیات. بیٹا مر جائے تو ماں باپ کا حق کتنا ہے، بھائی بہن کا حق کتنا ہے، اولاد کا حق کتنا ہے، پھوپھی کا حق کتنا ہے، پھوپھا کا حق کتنا ہے، چچا کا حق کتنا ہے، چچی کا حق کتنا ہے، خالہ کا حق کتنا ہے، فرائض کتنے. اتنی تفصیل سے قرآن میں ہے کہ دوسرا کوئی حکم اتنی تفصیل سے قرآن میں نہیں ہے. اور یاد رکھو عزیزو، بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ سب پر بناء محبت ہے. اگر آپ احکام میراث کی پابندی کریں گے، دنیا میں بہت سی بستیاں اجڑی ہیں، گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے، شہر کے شہر اجڑ گئے، خاندان اجڑ گئے، جہاں آبادیاں تھیں وہاں آج ویرانے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح وصیت نہیں کی، میراث کے احکام کی پابندی نہیں کی. بعد کے لوگ الجھن میں پڑ گئے، اپنی جائیدادیں بیچ کے مقدمے لڑتے رہے، یہ حق ہمارا ہے، یہ حق تمہارا ہے. ویران ہو گئے صرف ایک حکم خدا کو نظر انداز کرنے کے لیے. اور خاص طور پر جنہوں نے حکم خدا کو نظر انداز کیا، اس میں ایک چیز اور ہے، کسی خاص انٹینشن سے نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، فضائل اور مصائب سے بھی مربوط ہے بیک وقت، اور ہماری آپ کی روزانہ کی زندگی سے بھی مربوط ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ بہت ہوا ہے کہ بیٹوں نے اپنا حق تو سمجھا کہ ہم میراث پاتے ہیں، بیٹیوں کا حق بالکل نظر انداز کر دیا. بھائیوں نے بہنوں کو نہیں دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، جبکہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. یاد رکھیے گا جملہ، ظاہر اس پر آپ واہ واہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو دکھتی ہوئی. مجھے معلوم ہے آخری مجلس سے آپ کریں واہ واہ یا نہ کریں، مجھے جو کہنا ہے وہ کر کے جاؤں گا، جو کہیں گے جاؤں گا. ہندوستان اور پاکستان میں زندگی بھر بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور عجیب رسمیں قائم کی گئی. نہ جانے کس کے ساتھ عقد کر دیا، کیا کر دیا، تاکہ جائیداد گھر سے باہر نہ جائے. اور کہیں جہاں ممکن ہو سکا بیٹی اور بہن کو دیا ہی نہیں. اور فرمایا آپ نے، یاد رکھیے پورے اسلام اور پوری تشیع کی بنیاد ایک بحث پر ہے. فاطمہ زہرا کا یقین یاد کرنے والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بیٹیوں کا حق نہ دیں. یہ یاد رکھیے گا. کس نے حق بیٹی کا نہیں دیا تھا اور کس نے دیا تھا؟ آپ کس کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ فری ہیں بالکل. آج تک ہے نا، قیامت تک یہ ماتم رہے گا. بی بی فاطمہ زہرا کو میراث نہیں ملی. میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف جملہ عرض کر رہا ہوں. آج غالباً تھوڑے سے مطالب اور عرض کرنے ہیں آپ کے سامنے. بہرحال میراث کے احکام معاملات میں اصل الاصول ہیں. اب ایک تیسری اور آخری چیز جو آج گزارش کرنی ہے، میں نے کہا اصول دین میں اصل الاصول ہے توحید، فروع دین میں نماز، اور پھر معاملات میں میراث کے احکام. اب آئیے اصول دین اور فروع دین سے ہٹ کر ایک چیز ہے زندگی میں کچھ اور جو یہ سب ملا کر کہلاتے ہیں آداب و اخلاق. حلال و حرام کے دائرے سے جو چیز نکلتی ہے پھر وہ آداب و اخلاق کے دائرے میں آتی ہے. تو پوری زندگی کے مسائل کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. جو فکری مسائل ہیں، فلسفیکل ایشوز ہیں، آئیڈیولوجیکل پرابلمز اور ایشوز اور کوشچنز ہیں، وہ اصول دین کے دائرے میں آئیں گے. جو پریکٹیکل اور نیسیسری ایشوز ہیں وہ فروع دین، معاملات، شریعت کے دائرے میں آئیں گے. اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ اخلاق و آداب کے دائرے میں آئیں گے. چوتھی کوئی قسم آپ مقرر نہیں کر سکتے. اخلاق و آداب کی جتنی کتابیں ہیں، اب اسے بھی تعلی نہ سمجھیے گا، یہ طالب علمانہ کوشش ہے. کل میں نے ایک بحث قائم کی تھی کہ دنیا بھر کے لٹریچر میں ایک کنفیوژن آج تک موجود ہے، عقل اور عشق کو لڑاتے رہتے ہیں بلا سبب بلا وجہ. اور اب علم اخلاق کی جتنی کتابیں اٹھائیے گا جو قدیم لکھی گئی ہیں خاص طور پر، ان میں بحث ہوتی ہے کہ اخلاق میں بنیادی صفت کون سی ہے. اخلاق میں بنیادی صفت کون سی ہے؟ ایتھکس کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، مورل سائنس کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے. پہلے تو وہ اس سنویت اور دوئی کے پیغام سے شروع ہوتی ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن. یہی غلط ہے مفروضہ، کئی 2 چیزیں نہیں ہیں.
آج وقت نہیں ہے کہ ڈسکس کروں، مگر جان بوجھ کے ایسے سوالات کر رہا ہوں تاکہ آپ بعد میں یا مجھ سے پوچھیں یا کسی اہل علم سے جا کر پوچھیں کہ یہ کیا بات ہے۔ جسم اور روح میں دوئی نہیں ہے، دو چیزیں نہیں ہیں کہ جو یوں ملا دی گئی ہوں، ایک ہی چیز ہے۔ اپنا اپنا ہاتھ دیکھ لیجئے، سب لوگ دیکھیں ہاتھ، ادھر کا رنگ کچھ اور ہے، ادھر کا کچھ اور ہے نا؟ ہر ایک کے ہاتھ میں دو رنگ ہیں، ادھر کا رنگ ذرا ڈارک ہے اور ادھر کا ذرا سا لائٹ۔ وہ جو لائٹ حصہ ہے وہ ہے روح، وہ جو ڈارک حصہ ہے وہ ہے جسم۔ چیز ایک ہے۔ یہ بہت بڑی بحث فلسفے کی ختم ہو گئی، بحث کی ضرورت نہیں، بحث بعد میں کیجیے گا۔ دو چیزیں نہیں ہیں، جسم اور روح الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے۔ جو لطیف عنصر ہے وہ روح ہے، جو کثیف عنصر ہے وہ جسم ہے۔ تو پہلی چیز جہاں بھی مورل سائنس کی کتاب شروع ہوتی ہے، خاص طور سے عربی، فارسی، اردو میں، اور بعض انگلش کی پرانی کتابیں جو ایرسٹوٹل سے چلی آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے مکمل اخلاق کے لیے کہ انسان جسم کا بھی خیال رکھے، روح کا بھی خیال رکھے۔ جیسے جسم کو غذا دیتا ہے ویسے ہی روح کو غذا دے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ دوئی رہے گی قائم، زندگی میں توحید حاصل نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ حقیقت توحید کو اپنی ذات میں دریافت کر لیں، ناممکن ہے۔ دوسری بات، اب اس سے آگے بڑھیے، اس کے بعد صفات کی بحث کرتے ہیں کہ کیا ایٹریبیوٹس اور کیریکٹرسٹکس انسان میں ہونے چاہیے، شجاعت، سخاوت، بہادری، فیاضی، داد و دہش کی صلاحیت، علم، محبت وغیرہ وغیرہ۔ 1، 20، 25، 50 عنوان قائم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات، انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر خیانت میں بھی آنکھ کی خیانت اور کان کی خیانت اور زبان کی خیانت، اور ہے نا سب کچھ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تھوڑے سے جملے کہہ رہا ہوں، آپ اسے مکمل کر لیجئے گا۔ سر کے بالوں سے لے کر اور پیر کے ناخن تک جو کچھ بھی آپ کے قبضے اور اختیار میں ہے، آپ کی پونجی ہے، ہر چیز کا رگ رگ، ریشے ریشے، نس نس کا ایک کام ہے، ایک ڈیوٹی ہے، ایک حق ہے، ایک فرض ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ بالکل عام الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب ان میں سے تمام چیزوں کو سوچتے رہیں، کیسے کلیسیفائی کریں گے؟ یہ بہت ہی میجر ایشو ہے، دیر تک بحث ہوتی ہے فلسفی کی اور مورل سائنس کی کلاس میں کہ بنیادی صفت کون سی ہے جس کے گرد ساری صفتیں گردش کرتی ہیں۔ کوئی ایک بنیادی صفت ہوگی، تو آج تک وہ ایک صفت کوئی دریافت نہیں کر سکا۔ جتنی کتابیں ہیں 3 پر آ کر رک جاتے ہیں، اور میں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تو 3 پہ رکنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 صفتوں پر، اور نفس کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک نفس ناطقہ قدسیہ ہے، ایک نفس حیوانیہ شہوانیہ ہے، اور ایک جو ہے وہ نفس قدسیہ ہے۔ ایک نفس قدسیہ، ایک نفس ناطقہ ہے، اور ایک نفس حیوانیہ شہوانیہ ہے۔ یہ بعض اس کو اور تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں 5 نفس ہیں، بعض کہتے ہیں انسان میں 5 نفس ہیں، اور نبی اور امام میں 7 نفس ہیں، 2 اور ہیں۔ یعنی کہاں میں 2 کو کہہ رہا تھا کہ جسم اور روح 2 چیزیں نہیں ہیں، کہاں یہ 5 اور 3 اور 7 تک پہنچ رہے ہیں۔ توحید کہاں چلی گئی؟ توحید ایک سینٹنس کا نام نہیں ہے کہ ایک ڈیفینیشن ہے جسے رٹ لیا۔ توحید ایک ریئلٹی ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھیے، میں اس بحث کو صرف سوالات کی شکل میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ تمام علم اخلاق کو نئے سرے سے منظم کیجئے گا۔ اصول دین میں، آئیڈیولوجیکل ایشوز میں اصل الاصول ہے توحید۔ فروع دین میں، معاملات میں ایک چیز ہے نماز، دوسری چیز ہے میراث، اور علم اخلاق میں ایک چیز ہے مرکزی، اور وہ ہے محبت اور عشق۔ اگر کسی کے پاس سچی اور مکمل محبت پیدا ہو جائے
تو اس کے اندر خود بخود یہ شعور پیدا ہوگا کس سے دوستی رکھنی چاہیے، کس سے نہیں کر رکھنی چاہیے، کس کا احترام کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، کس کو غیظ و غضب سے دیکھنا چاہیے، کس کو مہر و محبت سے دیکھنا چاہیے، کس کی قدر افزائی کرنی چاہیے، کس کی دشمنی کرنی چاہیے۔ دشمنی بھی محبت سکھاتی ہے، مگر اس کی جو خود دشمن محبت ہو۔ یہ ایک جملہ ہے کہ نفرتیں محبت کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہیں، یہ غلط نہیں ہے، سچ ہے۔ نفرتیں محبت کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہم محبت کا بھی اعلان کرتے ہیں، اپنی نفرت کا بھی اعلان کرتے ہیں، لیکن ہمارا مرکز محبت پہچانیے گا تو آپ کو کبھی اشکال کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں عشق ہے مصطفیٰ سے، جو مصطفیٰ کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار ہیں، جس نے مصطفیٰ سے وفا نہیں کی ہم اس سے دشمنی پر فخر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اصل مصطفیٰ ہیں۔ اور اگر محبت آگے بڑھے اور دیوانگی میں کوئی کہہ دے تو میں اس کو بھی برا نہیں سمجھتا ہوں کہ دیوانہ ہوں، ممکن نہیں کچھ حفظ مراتب، دیوانہ ہوں ممکن نہیں کچھ حفظ مراتب، مسجود ہے احمد بھی میرا اور احد بھی۔ جائیے شرک کا فتویٰ دے دیجئے، کفر کا فتویٰ دے دیجئے۔ دیوانہ ہوں ممکن نہیں کچھ حفظ مراتب، مسجود ہے احمد بھی میرا اور احد بھی۔ مسجود اگر ادبی ذوق ہوگا تو اعتراض زبان تک آنے سے پہلے ہی گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر ادب کا ذوق ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا اعتراض سربلند رہے، ہم آپ کے اعتراض کے سامنے سر جھکا کے مجرمانہ کھڑے رہیں گے۔ ہم اس جرم کے مجرم ہیں، ہم ہیں مجرم۔ تو ہمارا مرکز ولا مصطفیٰ کی ذات، اور ہمارا مصطفیٰ، اور یہ تو اسی شاعر نے کہا تھا جس کے شعر کو میں نے کل کرٹیسائز کیا تھا، میں کسی ذات سے نفرت نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا، خیالات سے اختلاف ہو سکتے ہیں۔ آقا ایک نظریہ پسند نہیں آیا، دوسرا پسند آ گیا، کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، معیار عشق مصطفیٰ ہے، معیار محبت مصطفیٰ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تمہاری مغفرت ہوگی، اور مغفرت کے بھی کیا معنی ہے، میں کیا عرض کروں، وقت نہیں رہ گیا، میں عرض کر چکا ہوں، اس ایک آیت کے مطالب نہیں بیان کر سکا ہوں۔ مغفرت کے کیا معنی ہے کہ گناہ ہو گیا جائیے کہیں معاف کر دیا۔ پروردگار کے مغفرت کے مراتب ہیں، دو الفاظ ہیں کافر، جس سے نکلتا ہے کفرہ، جس سے لفظ بنتا ہے کافر۔ اس کے معنی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خراب معنی نہیں ہے اس کے، بہت اچھے معنی، بہت اچھے معنی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے، ممبر وہ مقام ہی نہیں جہاں مذاق کیا جائے، اور میں مذاق بھی ممبر سے کرتا ہوں تو سوچ کے کہ اس میں کوئی مقدس پہلو ہو، کوئی معنی۔ اور دوسرا کلمہ ہے غافرہ، غین فیر، دونوں کلمے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم اشتقاق، ایک ہے ایٹیمولوجی، ایک ہے مورفولوجی۔ مورفولوجی میں دونوں روٹ ورڈ الگ الگ شمار ہوں گے، علم صرف میں غین فے رے، کاف فے رے۔ ایٹیمولوجی میں جا کر بحث آگے بڑھے گی، کہتے دونوں روٹ ورڈز میں دو دو لیٹرز کامن ہیں، فے رے کامن ہے، غین کاف الگ الگ ہے۔ غفرہ میں غین فے رے، کفرہ میں کاف فے رے۔ توجہ رکھیے گا برقرار، ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ پروردگار عالم نے اپنے کو غفار بھی کہا ہے اور کفار بھی۔
کفارہ کے معنی ہے کسی چیز پہ پردہ ڈال دینا. دو معنی ہے, کسی چیز کا انکار کرنا وہ بھی کفر ہے, پردہ ڈالنا چھپانا وہ بھی کفر ہے. اور یہ چھپانے کے معنی مشترک ہے غفرہ کے ساتھ. غفرہ کے معنی ہے چھپانا, غلطی کو معاف کر دینا ادنا بات ہے. غلطی کو معاف وہ کرتا ہے کہ جس میں یہ جو احساس جتا رہا ہو میں بڑا ہوں, تم نے غلطی کی, اچھا میں سزا تو دے سکتا ہوں مگر معاف کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے روز اول سے کہا پروردگار نے کہیں بھی اپنے اس اقتدار کے ساتھ آپ سے گفتگو نہیں کی. پروردگار فرماتا ہے ہم غفار الذنوب ہیں. غفار کہتے ہیں گناہوں پر پردہ ڈالنا, تمہاری غلطیوں کو چھپاتے ہیں, معاف کرنا تو بہت آگے کی منزل ہے. خدا کی قسم کون رحمت و شفقت و محبت الہیہ کا ادراک کر سکتا ہے؟ اور شقی ترین وہ شخص ہوتا ہے, یہ بھی حدیث ہے کہ جب تک انسان ایک ہی گناہ کو بار بار نہیں کرتا اس وقت تک پروردگار اس کو بندوں کے درمیان رسوا نہیں کرتا. غور فرمایا آپ نے کیا مانی؟ یعنی رحمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کیا اگر پہلی بار بھول سے, غلطی سے, سہو نسیان کے تحت, وہ پردہ ڈال دیتا ہے, پردہ ڈال دیتا ہے. بزرگوار, اب بزرگواریاں کہاں ہیں؟ نہ خردیاں رہ گئی نہ بزرگواریاں رہ گئی. مگر ہم نے ایسی بزرگ ہستیوں کو دیکھا ہے, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی تو اس وقت وہ اٹھا کے نظر دیکھتے ہی نہیں تھے چھوٹے سے, جیسے معلوم ہو کہ اسے پتا ہی نہ چلے کہ ہمیں علم بھی ہے اس کے گناہ کا. یہ کہتے ہیں بزرگ گواری. بزرگ گواری ایک ہے معلوم ہے, دیکھ لیا, پتا ہے, مگر ظاہر یہ کر رہے ہیں جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں. اسی لیے اب یہاں پر آ کر ایک فقرہ سن لیجئے, اور ابھی ایک پوری بحث باقی ہے. ایک فقرہ یہ پیغمبر سے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو جب کوئی گناہ کریں تو خود اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں. بیان کریں گے تو گویا خود اپنے گناہ اور غلطی پر دوسرے کو گواہ بنا لیں گے, اس وقت مجھے گناہ چھپانے میں زحمت ہوگی. دیکھو بائبل میں زیادہ محبت کا پیغام ہے یا قرآن میں؟ بائبل میں تو سسٹم قائم کر دیا. پروفیسر رضوی بتا رہے تھے کہ جا کے اعتراف کیجئے. کس سے؟ غیر خدا سے. محمد کہہ رہے ہیں غیر خدا کو گواہ نہ بناؤ, خدا پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. گواہ بنانے کی ضرورت نہیں, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غلطی ہو گئی بھول سے, رات کی تاریکی میں اس نے بلایا ہے, چرچ میں جا کر کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے پادری سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رات کی تاریکی میں خود خدا کے حضور میں پہنچ جاؤ, اپنی بھی غلطیاں معاف کرا لو, دوسروں کی بھی غلطیاں معاف کرا لو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہاں ہے محبت کا پیغام؟ کہاں عظمت ہے؟ جو ہماری آپ کی روز کی زندگی ہے نا. اب ہم جائیں مولانا صاحب کی خدمت میں, ذاکر صاحب کی خدمت میں, حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اور یہ کہیں کہ اللہ سے انشاءاللہ میں دعا کروں گا آپ معاف کر دیے جائیں گے, یعنی ایک گواہ اور بن گئے. اس میں ایک مصیبت اور ہے, یہ بھی تو انسان ہے. ایک گناہ کا طریقہ انہیں نہیں آتا تھا, ہم نے سکھا دیا. چرچ میں کیوں کرپشن بڑھا سوچئے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل ہم نے طریقہ بتا دیا. مولوی صاحب ہندوستان کے دیہات کے رہنے والے, انہیں کیا معلوم گناہ کے طریقے سے کیے جاتے ہیں. یہاں آپ نے بتا دیا یوں بھی ہوتا ہے گناہ. تو وہ جو بیچارے سیدھے سادھے تھے واقعی معصوم, استاد بن کے گئے واپس. ایسا نہ کیجیے, نہ گناہ سکھائیے نہ گناہ پہ گواہ بنائیے. پروردگار غفور رحیم, اور اس نے مغفرت کی صرف ایک شرط رکھی, مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. بس ایک شرط, مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. مصطفیٰ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سچی محبت اور مکمل محبت, وہ کوئی محبت ہے کہ
کہ تمہیں بچانے کے لیے انہیں ذبح کر رہے ہیں یا انہیں بچانے کے لیے تمہیں ذبح کر رہے ہیں؟ محبت ہوئی کہ انہیں بھی بچائے ہوئے ہیں تمہیں بھی بچا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ ان سے وابستہ ہو جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیں گے. غور فرمایا آپ نے؟ بہرحال وہ ہیں کون؟ اخلاق کی بات آ گئی تھی اور کل میں نے عرض کیا کہ اخلاق کی بلندیوں پر جو مصطفیٰ پہنچے تو اسی کا ایک نام ہے. پرسوں کی تقریر میں نے معراج کا حوالہ دیا تھا. زیادہ دیر تک نہیں پڑھوں گا. یہ نہ سمجھیے گا معراج کا کہ بیان دیر تک ہوگا. جب پیغمبر اتنا لمبا سفر منٹوں میں طے کر کے آئے تو میں ان کے سفر کو بیان کرنے میں پوری رات تھوڑی لگاؤں گا. بس چند منٹ ضرور لگیں گے اس میں. یہ معراج سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کے. کیا ہے معراج؟ میں نے پھر عرض کیا میرے موضوع سے بالکل جڑی ہوئی بات. 3 حصوں میں انسانی زندگی بٹی ہوئی ہے. کیا؟ ایک حصہ ہے اصول، فکری مسائل، آئیڈیولوجیکل ایشوز، فلاسفیکل پرابلمز اینڈ کوشچنز. دوسری چیز ہے پریکٹیکل نیسیسٹیز اور تیسری چیز ہے آداب اور اخلاق، مینرز اور بیہیویئرز. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ خلق عظیم پر فائز ہیں انہیں صاحب معراج بھی کہا گیا. معراج کے کیا معنی ہے؟ معراج کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن. ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہر بھی اپنی جگہ درست، باطن بھی اپنی جگہ حقیقت. اور میں یہ عرض کر چکا کہ یہ خواب و خیال کی بات نہیں ہے، یہ صرف روحانی بات نہیں ہے. وہ جو فقرہ پیغمبر نے کہا کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز ہر متقی کی معراج ہے، تو نماز صرف آپ کی روح پڑھتی ہے یا جسم بھی؟ ادھر آپ نماز میں مشغول ہوئے، مصلی پہ قدم رکھا اور آپ ماشاءاللہ صاحب معراج ہیں. یہ تمثیل ہے، تقریب ذہن، ذہن کو قریب لانا، ایک محسوس مثال دے کر ایک معقول حقیقت کو سمجھانا، ایک فزیکل ایگزامپل دے کر ایک میٹا فزیکل ریئلٹی کو سمجھانا. آپ کا جسم اور وجود ہے فزیکل، آپ کا مسلح ہے فزیکل، آپ مکان اور زمان میں محصور، ٹائم اور اسپیس کنڈیشنز کو توڑ نہیں سکتے. آپ اس کے اسیر، آپ ابن الوقت. غلط معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں ابن الوقت. آپ ہیں فرزند زمان. آپ اپنے کو دہری کہیں یا نہیں کہیں، ہیں دہری. آغوش دہر میں پنپ رہے ہیں، خاک نہائے دہر میں جی رہے ہیں، زمان اور مکان کے مجبور و محتاج ہیں. ذرا زمین سے قدم اٹھا کے تو دیکھیے، زمین سے دونوں قدم اٹھا نہیں سکتے، وقت کے حصار کو توڑ نہیں سکتے. یہ ہیں آپ اور ہم نے مصلی پہ قدم رکھا صاحب معراج. وہ ہیں کہ جب سورج خلق نہیں ہوا تھا، جب چاند خلق نہیں ہوا تھا، جب زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا تھا، اس وقت ان کی تخلیق ہوئی تھی. تو زمانے کا اعتبار قائم ہوا ان کے بعد، مکان کی آرائش ہوئی ان کے بعد. ہم مکان میں پیدا ہوئے، مکان ان کے بعد پیدا ہوا. اسی کو پہچانوانے کے لیے معراج پہ بلایا گیا اور معراج کے مظاہر اہل بیت میں سے ہر ایک میں رکھے گئے، ہر ایک میں رکھے گئے. کیسے؟ ہم زمان و مکان اسپیس ٹائم کنڈیشنز کے محتاج اور مجبور ہیں. پیغمبر شبا شب چند لمحہ زنجیر در ہلتی رہی، پرانی لفظیں، بستر گرم رہا. پیغمبر کہاں گئے؟ مکے سے گئے بیت المقدس اور وہاں سے گئے آسمانوں کی بلندی پر اور وہاں تک گئے کہ جہاں تک پھر فرشتہ بھی آگے نہیں جا سکتا تھا. یہ سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں. اس کے بعد میں کچھ بوجھل سوالات قائم کر دوں گا اور پھر کہوں گا کہ روایت اور کتاب کافی نہیں ہوتی.
اور قرآن بھی کافی نہیں ہوتا. اس لیے کہ روایتوں میں کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا. کیوں بلایا؟ دوستی میں بلایا, محبت میں بلایا, عشق کی دعوت تھی, عظمت و افتخار دینا تھا. اور بلایا کہاں تک؟ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ اور سورہ نجم, ان دونوں سوروں میں صاف صاف معراج کا بیان ہے, اسراء اور معراج. اور اس کے علاوہ 2-3 مقامات اور ہیں جہاں صاف صاف بیان نہیں ہے, مگر وہ بھی معراج کے واقعے سے مربوط آیتیں ہیں. سب نقل کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے, صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور قاب قوسین کی منزل تک بلایا. قاب قوسین کسے کہتے ہیں؟ یعنی 2 کمانوں کا فاصلہ. 2 کمانوں کا فاصلہ. یہ 2 کمانوں کے فاصلے کے کیا معنی ہوئے؟ پہلے تو یہ سمجھیے عربی کا محاورہ ہے قاب قوسین. جب آپ تیر پھینکتے ہیں تو ایک تیر جتنی دور تک جا سکتا ہے اسے ایک قاب کہتے ہیں. دوسرا تیر جہاں تک جائے گا وہ قوسین, 2 قاب. تو ایک خاصا فاصلہ ہے. اگر وہاں سے لیجئے تو اتنا بڑا فاصلہ ہے. اور دوسری چیز, بعض عرفاء نے کہا کہ یہ مراد ہے, یہ 2 محرابیں ہیں نا, خم ابروہی میں اترے جو جبیں سے سجدے, کیسے ہو جائے مسلمان یہ کافر ہے دوست. تو یہ جو خم ابرو ہے یہ بھی قوس ہے, اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہے کہا گیا یہ فاصلہ مراد ہے. اچھا, یہ اتنا سا فاصلہ مراد ہو یا اتنا سا؟ فاصلہ تو فاصلہ ہے, فاصلہ تو فاصلہ ہے. اب میں جو سوال کر رہا ہوں سنگین, کہ آپ مسلمانان عزیز یہ سمجھیں کہ جناب والا اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ پروردگار نے بلایا کس لیے؟ اپنی ملاقات کے لیے. اور ملاقات کے لیے بلایا عام روایت کے مطابق زندگی میں ایک بار, عام روایت کے مطابق. اور ایک بار بلانے کے بعد ایک فاصلے پہ روک دیا. اور ہمارے آپ کے لیے کیا کہا گیا ہے اسی قرآن میں؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید. یہ شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہے. ہم سے آپ سے اتنا قریب, عام گناہگار خاکی انسان ہم سے اتنا قریب, اور مصطفیٰ سے مسلمان. ذرا دل سنبھال کے بیٹھیں. معراج پڑھ رہا ہوں, معراج کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے قریب ہے سارے بندوں سے, مصطفیٰ سے دور تھا, اور بلایا بھی شرف قرب عطا کرنے کے لیے, تو بھی اتنا فاصلہ رکھ دیا. یہ اعزاز ہے یا توہین ہے؟ نا سنگین بحث. اور پھر اب اور بہت سے سوالات ہیں یہاں پر. یہاں تو پیغمبر کی عظمت کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ خود اللہ کو مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زمان و زمانیات, مکان و مکانیات سے بلندر ہے. مکان نہیں رکھتا, زمان نہیں رکھتا. تو یہ پیغمبر کا جو سفر ہوا یہ خاص ڈائمنشن اور ڈائریکشن میں ہوا. اگر وہ مکان نہیں رکھتا تو مصطفیٰ کو ایک خاص ڈائریکشن میں ایک پرٹیکولر ڈسٹینس گزارنے کی کیا ضرورت تھی, اور مکانی ریفرنسز کی کیا ضرورت تھی. مسجد الاقصی تک آئے, وہاں سے بلند ہوئے, وہاں سے ایک درخت تک پہنچے جس کا نام ہے سدرا, بیری کا درخت. اور پھر عرض کروں, اب سائنس کا زمانہ ہے, آپ غور فرمائیے, درخت کوئی بھی ہو جب آپ کے قدم زمین کو نہیں چھوڑ سکتے تو درخت کی جڑیں ہوا میں کہاں پنپ سکتی ہیں؟ درخت ایک ٹری ہے, ایک درخت ہے, بیری کا درخت ہے. زمین اور مٹی ضروری ہے جڑوں کے لیے. یہ وہاں خلا میں کہاں سے ایک درخت آ گیا؟ سدرۃ المنتہا. صرف سوالات ہی عرض کروں گا, سوچتے رہیے گا. اور اس کے بعد جناب والا, ہم آپ کسی کو بلاتے ہیں تو پھولوں کا فرش بچھا دیتے ہیں,
قالین بچھاتے ہیں، پھول بچھاتے ہیں، کانٹے راستے سے صاف کرتے ہیں. اور یہ جو ایک درخت کا انتخاب ہوا یہ بھی کانٹوں بھرا درخت. بیری میں کانٹے ہوتے ہیں تو یہ کانٹوں والا درخت اور وہاں خلا میں، یہ ہے کیا معراج ہے؟ کیا ہے؟ مذاق ہے؟ اور ہمارے یہاں اور خدا کی توحید پہ بھی سوال قائم ہو گیا کہ وہ زمانی اور مکانی ہو گیا. رات کے وقت بلایا، اتنے فاصلے پر بلایا، اس خاص ڈائریکشن میں بلایا، تو وہاں تھے تب تو بلایا. اگر اس روایت کو اسی طرح پڑھ لیجئے اور کتاب کافی سمجھ لیجئے تو آپ معراج کے تو قائل ہو جائیں گے، مگر توحید اور نبوت دونوں کا انکار کرنا پڑے گا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتاب کافی نہیں ہے. اب سنیے کہ محاورہ نیا ہے. یہ عرب محاورہ اور تھا قاب قوسین کا، قرآن نے اسے نئے معنی دے دیے. کیا نئے معنی دے دیے؟ قوسین کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے اب یہاں پر اخلاق کی دنیا سے بات شروع ہوئی تھی. اخلاق اخلاق اخلاق. مصطفیٰ کی معراج اخلاق الہیہ کی معراج ہے. یعنی پروردگار عالم نے کچھ صفتیں بندے کو دی اور اس کے بعد اختیار دیا، ارادہ دیا، وجود دیا، ظرف دے دیا، جسے کہیے ظرف خالی. ایک خالی برتن دے دیا، ایک بساط دے دی، ایک محدود حصہ وجود دے دیا اور اس میں ارادہ اور اختیار ڈال دیا. کہ یہ خالی برتن ہے، اب میں ارادہ اور اختیار دے رہا ہوں. اپنے ارادے اور اختیار سے جو مانگو گے وہ دوں گا، جو نہیں مانگو گے وہ نہیں دوں گا. ایک چیز تو بغیر مانگے دے دی. اب اس کے بعد تمہارا حوصلہ طلب، ذوق طلب، جو مانگتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا، دینے میں کوئی بخل نہیں کروں گا. مصطفیٰ نے سوالات شروع کیے، کمال بندگی کے درجے تک پہنچے تو پروردگار نے جتنے اپنے صفات تھے سب مصطفیٰ کو دینا شروع کر دیا. پروردگار رحیم ہے، مصطفیٰ بھی رحیم. پروردگار رحمان ہے، مصطفیٰ میں بھی رحمانیت کی تجلی. پروردگار کریم ہے، مصطفیٰ بھی کریم. پروردگار سخی اور فیاض ہے، مصطفیٰ بھی سخی اور فیاض. پروردگار رزق دیتا ہے، مصطفیٰ بھی رزق دیتے ہیں. سنتے جائیے گا، سوالات بعد میں کیجیے گا. پروردگار زندگی دیتا ہے، مصطفیٰ بھی زندگی دیتے ہیں. اور فرمایا آپ نے جتنے صفات ہیں پروردگار کے وہ سب مصطفیٰ کو دینا شروع کیے. لیکن دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو نہیں ممکن تھیں، اور وہ کیا تھیں؟ کہ وہ خالق تھا، یہ مخلوق. اب اس کی ایک محسوس مثال دے دوں، ایک محسوس مثال. اور وہ مثال یہ ہے، آپ سب صاحب اولاد ہوں گے، میں بھی صاحب اولاد ہوں. میں علم دین حاصل کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی علم دین حاصل کرے. ممکن ہے کہ صورت میں، شکل میں، قابض و قامت میں میرا بیٹا بالکل میری طرح ہو. اس کے بعد علم میں بھی میرا بیٹا بالکل میری طرح ہو. یہ بھی ممکن ہے مجھ سے زیادہ علم حاصل کر لے، لیکن بیٹا بیٹا رہے گا، باپ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ممکن ہے کہ ولدیت بدل جائے. یہ ایک چیز کہ انقلاب ممکن نہیں ہے. بیٹا بیٹا رہے گا چاہے بالکل صفات و کوالٹیز میں برابر ہو جائے، لیکن وہ باپ باپ رہے گا، بیٹا بیٹا. یہ ایک فرق، یہ ایک قوس. یہ ایک فصل، یہ ایک قوس، یہ ایک فرق، یہ ایک امتیاز. اور دوسرا وہ خالق ہے، یہ مخلوق. اور دوسرا وہ معبود ہے، یہ عبد. یہ کچھ بھی ہو جائے معبود نہیں ہو سکتے. معبود وہ ہے، یہ عبد ہے، یہ دوسرا قوس. اب جملہ سمجھیے، حقیقت معراج یہ ہے کہ مصطفیٰ میں خدا میں صرف دو فرق رہ گیا، وہ خالق ہے اور معبود، یہ مخلوق ہے اور عبد. اس کے علاوہ کوئی فاصلہ خدا میں اور مصطفیٰ میں باقی نہ رہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
صفات الہیہ کا مظہر ہونا، تو جسے بھی یہ قرآن نفس رسول کہے معلوم ہوتا ہے کہ معنوی اعتبار سے یہ بھی اسی مرتبے پر ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ اب اتنا جملہ یاد رہ جائے گا آپ کو، آپ مجھے معلوم ہے بھلا ہی نہیں سکتے، لیکن اسی لیے ان کی زندگیوں میں جو مظاہر ہیں نا، میں نے کیا کہا، ہم زمان اور مکان میں اسیر، یہ زمان اور مکان ان کی مٹھیوں میں قید. اسی لیے جو معجزات ہیں وہ صرف یہ بیان کرنے کے لیے آئے. پھر آج اشارہ کر رہا ہوں، زمان اور مکان کا تقاضا یہ ہے کہ درخت زمین پر ہو، مگر مصطفیٰ جب چاہے تو درخت خلا میں بھی پہنچ سکتا ہے. یہ عام مثال تھی کہ زمین پہ اشارہ کرتے تھے درخت قریب آ جاتا تھا. اور فرمایا آپ نے معراج میں بھی درخت وہاں نظر آ گیا. اور مکان کے جو تقاضے ہیں، جو مکان میں اسیر ہوگا مجبور ہے کہ وہ دروازے سے جائے. ہم ہوں آپ ہوں، مکان خرید بھی لیجئے، خرید لیجئے مکان. اور ہندوستان پاکستان تھوڑی ہے، یہ لندن ہے. آپ اتنی سی تبدیلی نہیں کر سکتے جب تک کہ کاؤنسل سے پرمیشن نہ لے لیں. تو آپ ذرا جہاں دروازہ ہے وہاں دیوار، اور جہاں دیوار ہے وہاں دروازہ بنا تو دیجئے. آپ مالک ہیں، بنا نہیں سکتے، کیونکہ آپ مکان کے اسیر ہیں. اور جو مکان جس کی مٹھی میں ہو، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ماں کے پیٹ میں ہے مرتضیٰ، مگر آ گئے جہاں سے چاہا دروازہ بنا لیا. جہاں سے چاہا دروازہ بنا لیا. اور یہی نہیں کہ دروازہ بنا لیا، اللہ نے اختیار مرتضیٰ، جو دروازہ تھا وہ سب کے لیے بند ہو گیا. جہاں دیوار تھی وہاں در بن گیا، اور جو در تھا کلید لے کر کھولنے کی کوشش 3 دن تک ہوتی رہی اور نہ کھل سکا. اس کے معنی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو صفات الہیہ کے مظہر ہیں، جو زمان اور مکان پر اقتدار رکھتے ہیں. اس لیے عزیزو، ہم میں اور ان میں بڑا فاصلہ ہے، خدا میں اور ان میں بس 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، مگر ہم میں اور ان میں بہت فاصلہ ہے. کہیں بھول کے کہہ نہ دیجیے گا ہمارے ہی جیسے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل ہیں، نہ مرتضیٰ ہمارے جیسے ہیں، نہ زہرا ہماری جیسی ہیں. روایتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات زہرا میں نہیں تھی، وہ بات زہرا میں نہیں تھی. نہیں تھی، آپ کی خواتین الگ ہیں، زہرا الگ ہے. اگر کسی فقیہ کے سمجھ میں نہیں آتا، اس کے مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ فقیہ نہیں ہوا. فقیہ تو تب ہوگا جب مرتبہ زہرا کو پہچانے. زہرا بطول تھی، زہرا عوارض نسوانیہ سے پاک تھی. معصومین کا درجہ الگ ہے. ہم معصومین کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ سب دعویٰ کرتے ہیں قربانی کا جذبہ رکھنے کا، مگر ذرا کربلا جیسا ماحول ہو جائے، ہے کسی میں جذبہ کے چھماہے کو لے کے میدان میں آ جائے. ہے جذبہ، بس ختم ہو گئی تقریر. ہے جذبہ کہ کوئی آ جائے میدان میں، اور کس وقت؟ عزیزو بس 2-3 جملوں سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. حسین، ہم حسین کا نام لے سکتے ہیں، ہم حسین پر آنسو بہا سکتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کر سکتے ہیں، ہم حسین کو سمجھ نہیں سکتے. خدائے حسین کو کیا سمجھیں گے؟ قرآن مجید میں رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. آمنا برب موسیٰ و ہارون. اب یہ آپ مجھے جو بھی چاہے کہیں، میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوں یا رب محمد و علی، اور کبھی کبھی دعا کرتا ہوں یا رب حسین و زینب. اے حسین کے رب، اے زینب کے رب.
جسے علی جیسے شجاع اور بہادر اور حکیم نے سجدہ کیا، اے وہ رب جسے کربلا جیسے مصائب میں حسین نے سجدہ کیا، اے میرے مالک اے رب جسے زینب نے سجدہ کیا، جسے سید سجاد نے شام غریباں سجدہ کیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں بھلا معصومین کا کردار؟ نہیں سمجھ سکتے۔ جو نہیں سمجھے وہ بھی معذور ہیں، وہ بھی معذور ہیں۔ بس دو ایک فقرے آپ اندازہ کیجئے، کوئی اتفاقی حادثہ ہو تو بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، چھماہے بچے مرتے ہیں دنیا میں، 18 برس کے کڑیا جوان مرتے ہیں دنیا میں، 13 برس کے بچے مرتے ہیں دنیا میں، مگر اس تیاری سے تھوڑی مرتے ہیں، اس تیاری سے کربلا میں مرے، اس اہتمام سے، اس ارادے سے، اس شان سے، ایسے اجازت لے کر، چچا اجازت دے دیجئے، بابا اجازت دے دیجئے، اور پھر کوئی باپ اس طرح ہاتھوں پر لے کر نکلتا ہے بچے کو۔ ارے نہ حسین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حسین کے چھماہے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا بچہ تھا، مدینے سے جب چل رہا تھا تو بہن کی آغوش میں تھا۔ 2 محرم کو زیدی صاحب کے گھر پہ میں نے یہ جملے کہے تھے، آج بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بچہ فاطمہ صغرا کی گود میں تھا، بہن کی گود کو چھوڑ نہیں رہا تھا، آغوش کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ زینب نے لینا چاہا، رباب نے لینا چاہا، سکینہ نے لینا چاہا، کسی کی گود میں نہیں آیا۔ آخر میں حسین آگے بڑھے، کان میں کچھ کہا، بچہ حسین کے گود میں آ گیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حسین نے بس یہی تو کہا، اے بیٹا تم بھی محضر شہادت میں شامل ہو، تمہیں بھی قربانی پیش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد روز عاشورہ ادھر حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اور ادھر یہ بچہ جو پیاس کی شدت سے غشی کے عالم میں تھا، اس نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین واپس آئے، بس آخری جملے ہیں، آخری جملے۔ حسین نے بہن سے بچے کو لیا، لینے کے بعد ایک بلندی تک پہنچے، دامن ابا کو ہٹایا اور بچے کو سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد بچے سے کہا، بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ اور اس وقت بچے نے سوکھا ہوا گلا، سوکھا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا، اور اس کے بعد سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھرائی، فوج میں تلاطم برپا ہو گیا۔ چاہتے تھے کہ پانی پلائے، تیسرے ساتھ نے آواز دی، اختا کلام الحسین۔ بس آخری جملہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا، رے کے گھر میں کربلا پگڑا، حسین نے فوراً اٹھایا، چلو میں خون کو لیا۔ یہ سب تفصیلات سن چکے، آخری فقرہ عرض کروں، حسین اب اس بچے کو لے کے خیمگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں یہ جملہ سننا عزیزو، یہ جملہ سننا اور روتے رہنا، جھولے کا استقبال کرنا، ماتم کرنا، دعا پہلے عرض کر دوں، پروردگار آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کاش کاش حسین کے نام پر کاش حسین کے نام پر آپ یہ اہتمام کر لیں کہ یہ جگہ جہاں آج مجلس ہو رہی ہے یہی مسجد اور امام باڑہ بن جائے۔ کوئی بعید نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کے مولا کا، میں کوئی اپیل نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سوچتے رہیے گا، صرف گزارش یہ ہے کہ ایک منظر کو ذہن میں رکھیے، حسین چھماہے کو لے کر چلے اور کہتے ہیں 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے، 7 مرتبہ پلٹ کے آئے۔ عام طور پہ جو ذاکرین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ جو جملہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، شعراء نے بھی کہا، خطباء نے بھی کہا عام طور پر، کہ یہ ایسی قربانی تھی کہ حسین جیسا صابر بھی اس کے قدم میں بھی تردد پیدا ہوا۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، حسین جیسا صابر، حسین جیسا شجاع، 7 مرتبہ آگے بڑھا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹا، گویا حسین کے پاؤں میں لغزش ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اسی پہ جملہ تمام ہے، اور وہ یہ کہ حسین کے پاؤں میں لغزش نہیں آئے۔ حسین اس بچے کو ہاتھ پر لے کر کہہ رہے، چشم فلک دیکھ،
تدبیر سے قبر کھودوں گا اور یہ امانت الہی خدا کے سپرد ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مات بحسین. تیرا